بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صبر کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان المبارک یہ در حقیقت صبر کا مہینہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں ہر قسم کی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے کے لیے انسان کے لیے صبر کی عادت اپنانا انتہائی ضروری ہے، اور یہ کہ وہ لوگ جو کہ صبر سے کام لیا کرتے ہیں، جو کہ ہر معاملے میں صبر کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن و حدیث میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انتہائی عظیم ترین اجر و ثواب کی خوشخبری وارد ہوئی ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر سے کام لیتے رہو اور یہ کہ تم ہمیشہ اگر اللہ سے ڈرتے رہو تو یقیناً یہ تو بہت ہی اہم ترین کام ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے انسان تمہیں جو تکلیف پہنچا کرے تم اس پر ہمیشہ صبر سے ہی کام لیا کرو، کیونکہ یقیناً یہ تو بہت ہی اہم ترین کام ہے۔ یعنی اگر کوئی زندگی کے اس سفر میں صبر کا دامن تھامے رکھتا ہو محض اللہ کی رضا کی خاطر، تو اس کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی عظیم ترین خوشخبریاں ہیں۔ لہذا صبر کی عادت اپنانا انتہائی ضروری ہے، اور یہ مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے کی اہم ترین عبادت یعنی صوم یعنی روزہ انسان کو صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ صوم یعنی روزہ اردو یا فارسی میں جسے روزہ کہا جاتا ہے، جبکہ در حقیقت اصل میں عربی میں دین اسلام میں جو اس عبادت کا اصل نام ہے وہ ہے الصوم۔ صوم کی تعریف کیا ہے، اور یہ کہ لغت کی روح سے، اور پھر یہ کہ دین کی اصطلاح میں اس سے کیا مراد ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ الصوم لغتاً الامساک عن الشیء، لغت کی روح سے لفظ صوم کے معنی ہے الامساک یعنی رک جانا، کسی بھی کام سے رک جانا، دور رہنا، پرہیز کرنا، جیسا کہ قرآن کریم میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج تو میں نے رحمان کی خاطر یعنی اللہ کی خاطر روزے کی نظر یعنی منت مان رکھی ہے کہ آج میں نے منت کا نظر کا روزہ رکھا ہوا ہے، لہذا آج میں کسی سے بھی کوئی بات نہیں کروں گی۔ یعنی مریم علیہ السلام کہ ہاں جب اللہ کی قدرت سے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اب ظاہر ہے کہ انہیں یہ فکر اور یہ اندیشہ لاحق ہوا مریم علیہ السلام کو کہ میری قوم کے افراد مجھ سے یہ سوال دریافت کریں گے کہ یہ نو مولود اس کی ولادت کیسے ہوئی، کیا تم نے کسی برائی کا ارتکاب کیا ہے، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی ہے، پھر یہ بچہ اس کی ولادت یہ کیا معاملہ ہے۔ تو انہیں بہت زیادہ فکر اور تشویش لاحق تھی، تو اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات القاء کی گئی کہ اے مریم اگر کوئی تم سے یہ سوال پوچھے کہ یہ کیا معاملہ ہے
تو تم اسے یوں کہنا کہ میرا روزہ ہے، لہذا میں آج کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی، بس اتنی بات کہہ دینا اور خاموشی اختیار کرنا۔ تو یہاں بات نہ کرنا، بات سے پرہیز کرنا، رکے رہنا، اس چیز کے لیے قرآن کریم میں صوم کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی گفتگو سے بچنا۔ الغرض مقصد یہ ہوا کہ کسی بھی چیز سے رک جانا، صوم کے یہ لغوی معنی ہے۔ جبکہ دینی اصطلاح میں صوم کے معنی یہ ہیں: الامساک عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس على وجہ مخصوص بنیت العبادہ۔ وہ تمام چیزیں جو کہ روزے کے دوران ممنوع ہیں، ان چیزوں سے رکے رہنا، پرہیز کیے رکھنا، طلوع فجر سے یعنی طلوع صبح سے غروب آفتاب تک پرہیز کیے رکھنا ان تمام چیزوں سے، مخصوص طریقے کے مطابق اور مخصوص نیت کے ساتھ۔ یعنی روزے کے لیے دین اسلام میں جو مخصوص احکام بتائے گئے ہیں، تو ان احکام کی تعمیل کرتے ہوئے، اور یہ کہ ان مخصوص طریقوں کے مطابق، اور یہ کہ مخصوص نیت کرتے ہوئے کہ صرف انسان اگر بھوکا پیاسا بیٹھا رہے تو یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے۔ فرمائے کہ انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ تو یوں گویا کہ ہر وہ چیز کہ جو روزے کے دوران ممنوع ہے، اس سے رکے رہنا، پرہیز کرنا، طلوع صبح سے غروب آفتاب تک مخصوص طریقے کے ساتھ، مخصوص نیت کے ساتھ، تو یہ صوم یعنی روزے کی تعریف ہو گئی۔ اب ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ یہ ماہ رمضان کا روزہ، دین اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں، تو ان عبادات میں ماہ رمضان کا روزہ، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا یہ ضروری ہے، یا صرف یہ کہ سنت ہے یا فرض ہے، یا کیا معاملہ ہے؟ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام امت کے اجماع کی وجہ سے، کہ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے اور سبھی اس بات پر ہمیشہ ہر دور میں متفق رہے ہیں کہ روزہ فرض ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے روزے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، یعنی روزہ مطلقاً روزہ فرض نہیں ہے، روزے کی بہت سی قسمیں ہیں، کوئی فرض روزہ ہے، کوئی سنت ہے، کوئی نفل ہے، مستحب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو کوئی ماہ رمضان کو پالے تو پھر وہ ضرور اس مہینے کے روزے رکھے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری و مسلم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 باتوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں یا ایسے کام ہیں کہ جن پر دین اسلام
کی بنیاد ہے۔ یعنی جس طرح کوئی عمارت ہوا کرتی ہے کہ اس کے قائم و دائم رہنے کے لیے جو بات سب سے زیادہ ضروری و لازمی ہے وہ یہ کہ اس عمارت کی بنیاد مضبوط ہو۔ اگر عمارت کی بنیاد مضبوط ہے تو وہ عمارت قائم و دائم رہے گی، اور یہ کہ مزید اگر اس میں زیب و زینت بھی ہو تو اور اچھی بات ہے، ورنہ یہ کہ زیب و زینت ہو یا نہ ہو، جو چیز ضروری ہے عمارت کے قائم و دائم رہنے کے لیے وہ چیز یہ ہے کہ بنیاد اس کی مضبوط ہونی چاہیے ضرور۔ تو اسی طرح یہ جو دین اسلام ہے یہ اللہ کا دین، اور یہ دین برحق، یہ دین اسلام یعنی کسی بھی شخص کے مسلمان بننے کے لیے جو بنیاد ہے وہ بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے کہ ان 5 چیزوں کی موجودگی اس انسان میں ضروری ہے کہ جو مسلمان بننا چاہتا ہو یا جو خود کو مسلمان سمجھتا ہو۔ اور ان 5 چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے روزوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ بات یقیناً خوب واضح و ثابت ہو گئی کہ ماہ رمضان کے روزوں کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ کہ یہ روزے فرض ہیں۔ کس پر فرض ہیں یہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ الغرض یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور ان کی اس قدر اہمیت ہے کہ حتیٰ کہ یہ دین کی بنیاد جن چیزوں پر ہے ان 5 چیزوں میں ماہ رمضان کے روزے بھی شامل ہیں۔ تو یہ مسلمان کے لیے بنیادی چیز ہے، بنیادی معاملہ ہے۔ مزید یہ کہ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ماہ رمضان کے روزے جو کہ اس قدر اہم ترین عبادت ہے، تو پھر اگر وہ مسلمان جو روزے رکھے گا تو پھر اس کے لیے کیا عظیم ترین خوشخبریاں ہیں، اور کیا وہ اجر و ثواب ہے، اور کیا اس چیز کی فضیلت ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ یہ روزے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر بھی کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے کہ روزے نہ صرف یہ کہ اس امت کے لیے یعنی آخری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت یعنی ہم سبھی مسلمان الحمدللہ، نہ صرف یہ کہ یہ روزے ہم پر فرض قرار دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، بلکہ ہمیں یہ خبر دی گئی ہے اس آیت میں کہ گزشتہ امتیں جو کہ ہم سے پہلے گزر چکی ہیں، گزشتہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی وہ امتیں، ان پر بھی روزے اللہ کی طرف سے ان کے لیے بھی فرض قرار دیے گئے تھے۔ ہاں البتہ یہ اور معاملہ ہے کہ روزے کے جو مخصوص احکام ہوا کرتے ہیں تو شاید احکام کچھ مختلف ہوں، لیکن کسی نہ کسی شکل میں بہرحال یہ روزے گزشتہ امتوں پر بھی فرض رہے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بتانا مقصود ہے کہ روزہ یہ افضل ترین عبادت ہے۔ روزہ اللہ کے نزدیک اس قدر پسندیدہ ترین اور محبوب ترین عبادت ہے، اتنا اچھا عمل ہے کہ ہمیشہ تمام امتوں پر ہر دور میں ہر نبی کی امت پر روزہ فرض قرار دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ روزہ ماہ رمضان کا روزہ یہ چیز روزے دار کے لیے گناہوں سے مغفرت و معافی کا اہم ترین ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری و مسلم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کسی نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، یعنی وہ مؤمن ہے، سچا مسلمان ہے، حقیقی مؤمن ہے، اور یہ کہ احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے جس کسی نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، تو اس کے لیے اس قدر عظیم ترین یہ خوشخبری دی گئی ہے۔ فرمائے کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 38، جبکہ صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 760۔ اور اسی طرح روزوں کی فضیلت، ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت اس بات سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیز، یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھنا، یہ انسان کے لیے جنت میں داخلے کا اہم ترین سبب ہے کہ روزوں کی بدولت انشاءاللہ انسان کو آخرت میں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد رواہ البخاری و مسلم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک مخصوص دروازہ کہ جس کا نام ہے الریان۔ الریان یعنی پیاس بجھانے والا۔ دنیا میں روزے کے دوران یہ روزے دار اللہ کی رضا کی خاطر دن بھر یہ بھوکا پیاسا رہا، پیاس کی شدت اور تکلیف برداشت کرتا رہا اللہ کی خاطر، تو قیامت کے دن روزے دار کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے جو عظیم ترین نعمتیں تیار کی گئی ہیں، تو انہی نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت بھی یہ بھی ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص روزے داروں کے لیے کہ جس کا نام ہے الریان، یعنی پیاس بجھانے والا، کہ دنیا میں یہ پیاسا رہتا تھا روزے میں، تو وہاں اس دروازے سے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، تو یقیناً اس سے بھی روزے، ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت خوب واضح و ثابت ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔